بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شوکانی اصلاً یمن کے ہیں وہ، اور شوکان نامی علاقہ جو یمن کے اندر پایا جاتا ہے وہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور صنع وغیرہ میں وہ رہے جو یمن کی راجدھانی ہے۔ اور 13ویں صدی ہجری کے اخیر میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ 1250 ہجری میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ چوٹی کے امام ہیں، عالم ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں ان کی۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، بہت زیادہ معروف مشہور کتاب ہے، السیل الجرار علی حدائق الازہار۔ یہ کتاب اصل میں فقہی مسائل سے متعلق شیعوں کی ایک کتاب جس کا نام حدائق الازہار ہے، اسی کے رد میں لکھی گئی ہے۔ شیعوں کی کتاب ہے، شیعہ مصنف کی، جس کا نام ہے حدائق الازہار۔ اسی کتاب کی تردید میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی جس کا نام رکھا السیل الجرار۔ بہرحال اس کتاب سے ہم نے آپ نے چند باتیں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سے پہلے کے درس میں پڑھی ہیں، اور ان باتوں میں جو باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، خاص بات یہ تھی کہ جب مسلمانوں کا ایک حکمران، ایک حاکم حکومت کے منصب پر فائز ہوتا ہے، اور مسلمان جب اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو اس کا نظام شریعت اسلامیہ کے اندر یہ ہے کہ عوام بیعت نہیں کرتی ہے، عوام کو بیعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ارباب حل و عقد، یعنی جو مسلمانوں میں ملک اور عوام کے بیچ میں رعایا کے اندر علم والے، فضل والے، مقام و مرتبے والے، ایسے ہی حیثیت والے، سر برآوردہ قسم کے لوگ جو بھی ہوتے ہیں، جنہیں ارباب حل اور عقد کہا جاتا ہے، یعنی جن کے ذریعے سے کسی کام کو کرنا، کسی کام کو رد کرنا، کسی کام کو اپروو کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ معاملات کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، معاملات کی گہرائی اور اس کی تہ کو اچھی طرح سے اپنی بصیرت کے ساتھ سمجھتے ہیں اور اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بیعت پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور عوام الناس جو ہوتے ہیں وہ ارباب حل و عقد کی بیعت کے تحت اس کے تابع ہوتے ہیں، یعنی بڑوں نے، ارباب حل و عقد نے بیعت کر لی تو پھر عوام شامل ہیں، انہیں بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اس کو اور تفصیل سے اگر سمجھنا چاہیں تو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ارباب حل و عقد نے بیعت کر لی ہے تو عوام الناس کی مخالفت کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ یہ اسلام کا بہت بنیادی نظام ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ اگر امت کی باغ ڈور کا فیصلہ امت کے عوام کو دے دیا جائے، جو علم میں، بصیرت میں، ایسے ہی حالات اور ظروف کو سمجھنے میں کمزور ہوتے ہیں یا نااہل ہوتے ہیں، تو بھلا اگر ان کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری دے دی جائے کہ یہ جس کو فیصلہ کریں گے لائیں گے، اور جس کو فیصلہ کریں گے رد کر دیں گے، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اس طرح کے لوگ جو بہت زیادہ علم اور بصیرت سے دور ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے فیصلے کے مطابق امت کا کیا حال ہوگا؟ کیسے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کے ذمہ دار بن جائیں گے، مسلمانوں کے ولی امر بن جائیں گے، مسلمانوں کے حاکم بن جائیں گے؟ اس کا اندازہ کرنا آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم اور آپ جس ملک اور وطن میں رہتے ہیں، اس ملک کا نظام سیکولر نظام ہے، جمہوری نظام ہے، اور جمہوری نظام کے اندر کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہر خاص و عام کی قیمت ایک جیسی ہوتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک درجے کے سب لوگوں کو مان لیا جائے گا، نہ علم اور بصیرت کی قیمت ہے، نہ تجربے کی قیمت ہے، نہ ارباب حل و عقد کی کوئی حیثیت ہے، بلکہ اہم بات یہ ہوتی ہے جمہوریت کے اندر، ڈیموکریسی کے اندر، کہ بس سروں کو گنا جاتا ہے، سروں کو گن لیا جاتا ہے۔ جس طرف سروں کی تعداد زیادہ ہو جائے اس کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے،
اور جس طرف سروں کی تعداد کم ہوتی ہے اس کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے. یہ جمہوریت کی چیز ہے. لیکن اس کا اندازہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ جمہوریت میں اسی وجہ سے کس طرح کے خلل، کس طرح کے مسائل، کس طرح کی پیچیدگیاں اور کس طرح کی الجھنیں عام طور پر دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسے سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اس لیے اسلام کے اندر سروں کو گننے کی قیمت نہیں، بلکہ علم اور بصیرت اور حیثیت اور حل اور عقد کی بنیاد پر جو سوجھ بوجھ کے ساتھ، علم کے ساتھ فیصلہ ہو اس کی قیمت ہے. جو علم والے ہوں ان کی قیمت ہے، جو بصیرت والے ہوں ان کی قیمت ہے، جو اہل استنباط ہوں یعنی حالات اور ظروف کا صحیح تجزیہ کر کے امت کے حق میں مفید غیر مفید کا فیصلہ کر سکتے ہوں، ایسے لوگوں کا اعتبار ہے. انہی کو ارباب حل اور عقد کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ بات آئی تھی، اور یہ بات بھی آئی تھی کہ اس کے اندر بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے اسلام کی کہ اگر سب کو اس بات کا پابند کر دیا جائے کہ ساری رعایا جیسے جمہوریت میں ہوتا ہے کہ ہر فرد اپنی رائے دینے کا حقدار ہوتا ہے، اور جس طرف بھی رائے دینے والوں کی تعداد بڑھ جائے انہی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، انہی کے حق میں باغ ڈور آ جاتی ہے. اسلامی نظام جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. اسلام سمجھدار، سوجھ بوجھ، علم، بصیرت، حل، عقد اور تجربہ رکھنے والے ایسے لوگوں کا اعتبار کرتا ہے، اور عوام الناس جن کو اس کا تجربہ نہیں ہے یا جو اس مقام کے نہیں ہے انہیں انہی ارباب حل و عقد کے تابع شمار کرتا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ اگر اس کا سب کو پابند کر دیا جاتا تو سارے بوڑھے، سارے جوان، ساری عورتیں، خواتین، مریض اور ایسے ہی صحت مند سارے کے سارے اس بات کے پابند ہوتے کہ سب کے سب پہنچ کر کے ولی امر اور حاکم کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور کتنی مشقت ہوتی، کتنی پریشانیاں انہیں برداشت کرنی پڑتی. تو الحمدللہ اتنی بڑی زحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام الناس کو عافیت عطا فرما دی. اور ظاہر سی بات ہے کہ عوام کا کام ہے کہ انہیں علم نہیں ہے، علم والوں کے تابع رہیں. عوام کے پاس تجربہ نہیں ہے، تجربہ کرنے والوں کے تابع رہیں. عوام الناس کے پاس بصیرت نہیں ہے، بصیرت مندوں کے تابع رہیں. یہ حقیقت میں ہر اعتبار سے مطابق ہے، موافق ہے، اور ہر اعتبار سے خیر کا سبب و ذریعہ ہے. اب اس کو جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں یا جمہوری بنیادوں پر، ڈیموکریسی کی بنیادوں پر جن لوگوں کی سوچ ڈھل جاتی ہے وہ ہمیشہ جمہوری اعتبار سے سوچنے کی اور اسی انداز کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ اس کا نکلتا ہے کہ اسی طرح کی چیز، وہ اسی طرح کا لب و لہجہ، اسی طرح کا انداز، اسی طرح کا فیصلہ وہ اسلامی حاکم کے بارے میں بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک ولی امر، ایک حاکم، ایک خلیفہ، ایک بادشاہ، ایک امام کے ہاتھ پر اگر ارباب حل و عقد بیعت کرتے ہیں اور وہ بیعت کرنے کے نتیجے میں ایک سے زائد مرتبہ مسلمانوں کے ولی امر اور حاکم منتخب کیے جاتے ہیں، ولی امر اور حاکم کے طور پر انہیں تسلیم کیا جاتا ہے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، بیعت کی جاتی ہے، تو لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک خاندان کا حصہ بن کر، حکومت ایک خاندان کا حصہ بن کر رہ گئی، قیادت ایک خاندان کے حصے میں رہ گئی، اور سبھی صرف اور صرف انہی لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے یا وہی لوگ منتخب ہو کر کے آتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے، کچھ تبدیلی پیدا کرنی چاہیے. اور پھر اس کے نتیجے میں بہت سارے معاصی، منکرات اور بہت سارے الزامات، بہت ساری بہتان، بہت ساری تہمتوں کا ایک انبار کھڑا کر کے ولی امر اور حاکم کی مخالفت کا کام شروع کیا جاتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شخص اہل ہے اور اس کے حق ہاتھ پر لوگ بیعت کرتے ہیں جو ارباب حل و عقد ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جب تک باحیات رہے، زندہ رہے، جب تک اس کے اندر طاقت و قوت اور اہلیت اور صلاحیت رہے، اور جب تک اللہ اور اس کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کرے تب تک وہ مسلمانوں کا حاکم بنا رہے. کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ جو مدت کا نظام بن گیا، مدت کی تعین
اور تحدید کا رواج چل پڑا، یہ اسلامی نظام کے اندر نہیں پایا جاتا، یہ جمہوری نظاموں کے اندر یا جمہوریت زدہ نظاموں کے اندر پایا جاتا ہے کہ 3 سال کے بعد الیکشن ہوگا، 4 سال کے بعد الیکشن ہوگا، 5 سال کے بعد الیکشن ہوگا، اور پھر اس کی ہوڑ میں نہ جانے کتنی ساری پارٹیاں، نہ جانے کتنے افراد اور نہ جانے کتنے دھڑے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو باغ ڈور حاصل کرنے کے لیے جس طرح کی بھی کوشش، مناسب غیر مناسب، جائز ناجائز، روا ناروا، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے حلال و حرام کی بھی، ظلم اور زیادتی کی بھی کوئی تفریق باقی نہیں رکھتے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی نظام میں رہ جائیں اور اس نظام کو صبح شام دیکھیں، اسی کو سنیں اور اسی طرح کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے پر مجبور ہو جائیں، تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہ جو نظام ہے، اسلام کا نظام، شورا کا نظام، اس نظام سے ہمیں اتفاق نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ اسی بنیاد پر خارجیت جنم لیتی ہے، اسی بنیاد پر رافضیت جنم لیتی ہے، اسی بنیاد پر اخوانیت اور قطبیت کی جڑیں امت کے اندر جگہ بناتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں خونریزی، دنگے، فساد، قتل اور ایسے ہی جان مال آبرو کا نقصان، ممتلکات کا نقصان، اور امن اور عافیت کو غارت کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے منکرات ہیں اسی سوچ کے، جو سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت اور سلف امت کی سوچ کے سراسر خلاف۔ جہاں کے حالات، جس ملک اور وطن کے حالات جہاں جیسے ہیں اور مسلمان وہاں پر اقلیت میں ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ اس ملک کے آئین اور قانون کے اعتبار سے اس ملک میں رہتے بستے ہیں، اسے کوئی دین اور شریعت نہیں سمجھتے، اسے قرآن سمجھ کر کے فالو نہیں کرتے، اسے اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر کے فالو نہیں کرتے، اسے ایک ملک کا آئین اور قانون سمجھ کر کے فالو کرتے ہیں۔ اس لیے اس پر اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اقلیتیں دراصل مستضعف میں شمار کی جاتی ہیں۔ مستضعفین جو اپنے ملک و وطن میں وہاں کے حالات سے کمزور ہوتے ہیں، اور کمزوری کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ مسائل بھی پیش آتے ہیں، تو جب تک ان کے پاس کوئی سبیل نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، تب تک وہ ملک اور وطن میں رہیں اور کمزور مظلوم کے اعتبار سے بھی زندگی گزارنے پر مجبور رہیں، تب بھی وہاں پر وہ رہیں جب تک کہ انہیں شرعی ضابطے کے مطابق کسی اسلامی ہجرت کا کوئی راستہ نہ ملتا ہو۔ ایسے ہی آئے دن صبح و شام ہجرت کی بات کرنا، خلافت کی بات کرنا، بے سروپا ادھر ادھر لوگوں کو ورغلانا، بہکانا، نہ حالات سمجھنا، نہ ظروف سمجھنا، نہ اقلیت سمجھنا، نہ حاکمیت سمجھنا، نہ محکومیت سمجھنا، اور اس طرح سے انتشار پیدا کرنے کی، اور پھر اس کے نتیجے میں جنگ و جدال، خصومت، مار دھاڑ، خونریزی کا ماحول پیدا کرنا، اور پھر اس کے نتیجے میں اسلام کے، مسلمانوں کے جو مقدسات ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، یا اور جیسے مثال کے طور پر آج کل وقف وغیرہ کے مسائل چل رہے ہیں، ان تمام مسائل کی پیچیدگیاں پیدا کرنا، یہ کسی بھی صورت میں شریعت اسلامیہ میں مناسب اور روا نہیں ہے۔ اس لیے حالات اور ظروف کو سمجھ کر کے ہی، حالات اور ظروف کو سامنے رکھ کر کے ہی مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنے ارباب حل و عقد، یعنی جو اہل علم ہیں، بصیرت ہیں، سوجھ بوجھ والے ہیں، تجربے والے ہیں، ان کی رائے کے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی قدم اٹھانا ہے تو ہمیں اپنی علماء کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں قدم اٹھانا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت نبی نہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت و شریعت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب آپ کی وراثت پانے والے امت کے علماء اس منصب پر فائز ہیں کہ امت کے عوام کی رہنمائی کریں، اور اس میں بڑی عافیت ہے، بڑا امن ہے، سکون ہے، نہ کوئی بے چینی ہے، نہ کوئی الجھن ہے، نہ کوئی زولیدگی، کچھ بھی نہیں، بہت ہی اطمینان کے ساتھ انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کے بس میں نہ ہو۔ اس لیے یہ معاملہ اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے کے علاوہ اس کا ایک اپوزٹ پہلو بھی ہے، وہ بھی درست نہیں ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی بلا وجہ کی بات ہے، بے دلیل بات ہے، خلل ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم اسلامی نظام میں نہیں رہتے ہیں بلکہ ہم ایک جمہوری نظام میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں شریعت کی کسی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ہمارے لیے سود کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے رشوت کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے فلاں فلاں چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح کی بات کرنا بھی شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ حالات اور ظروف کے مطابق ہی ہر چیز کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر حالات ظروف مناسب نہیں ہے تو جتنا مناسب نہیں ہے اتنا اس پر عمل کرنا ہے، جتنا مناسب ہے اتنا عمل کرنا ہے، جتنا نہیں مناسب ہے اتنے کی رخصت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن کوئی اس سے آگے بڑھ کر کے یہ کہے کہ ہمیں اسلامی ملک میں ہم نہیں ہیں، اسلامی نظام میں ہم نہیں ہیں، ایک جمہوری نظام میں ہیں تو کیا ہوا، ہمیں سود کی حرمت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، رشوت کی حرمت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کی بات جو لوگ آزادانہ کرنے کی بات کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے کلام، نبی کی سنت، صحابہ کرام کے منہج کے اصول کے خلاف، اس لیے یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اتقوا اللہ ما استطعتم اذا امرتکم، اللہ کے نبی کی حدیث میں یہ آیت کریمہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جتنا تمہاری طاقت ہو، جتنا تم اس کے مطابق عمل کر سکتے ہو اتنا اس پر عمل کرو، اور جو تمہارے بس میں نہیں ہے، نہیں کر سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی حالات اور ظروف کو دیکھ رہا ہے، اس لیے اس بارے میں تمہیں بے چینی کا اور پریشانی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا ضابطہ ہے، نہ افراط کی گنجائش ہے، نہ تفریط کی گنجائش، نہ افراط کہ اب خلافت اور حکومت کی باتیں کرنا اور پھر اس کے لیے دنگے فساد کرنا، جہاد کے نام پر اسلام کے اس مقدس جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، جنگ و جدال، خوریزی، مار دھاڑ، جان مال آبرو پر حملے کرنے کی کوشش کرنا، جیسا کہ بہت سارے نادان کرتے ہیں، اور بہت سارے نادان اس قسم کی باتیں کرنے والوں کے بہکاووں میں آ جاتے ہیں، یہ افراط ہے۔ اور دوسرا پہلو تفریط کا ہے کہ ہم غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں، سیکولر نظام میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اسلامی شریعت کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی غلط۔ تو کلا طرفی قصد الامور ذمیم، جو درست راستہ ہے، بیچ والا معتدل راستہ ہے، اس کے اس طرف افراط کی طرف جانا بھی مذموم ہے اور تفریط کرنا بھی مذموم ہے، دونوں راستے غلط ہیں۔ بیچ کا راستہ درست راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ باتیں اس لیے آ گئیں کہ اس سلسلے میں بھی کافی لوگ الجھن پیدا کرتے ہیں، اور ملک و وطن کے اندر جو امن کی فضا قائم ہے اس امن کی فضا کو بھی مقدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بہکاوے میں بھی آنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کے اقوال کی۔ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، ہمارے سامنے جو اس وقت ان کا قول ہے، فرمان ہے، جیسا کہ بات آئی السیل الجزار، السیل الجزار میں یہ باتیں امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام شوکانی نے جو باتیں لکھی ہیں وہ کیا ہیں، اور اس سلسلے میں بڑی اچھی رہنمائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اخوانیت کی، قطبیت کی فضا چل رہی ہے، جنگ و جدال کی اور امن کو غارت کرنے کی فضا پچھلی دہائیوں سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سلسلے کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی، خاص طور پر اسلامی حکومتوں کے سلسلے میں، کہ اسلامی حکومتوں میں حکومت کیسے حاصل ہوتی ہے، اقتدار، حکمرانی، سیاست، قیادت، اقتدار کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اختیار کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اس میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کی وہ بات مزید آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ باتیں امام شوکانی نے السیل الجرار کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 512 اور اس کے آگے پیچھے کے صفحات میں بیان فرمائی ہیں۔ امام شوکانی کہتے ہیں وَأَمَّا بَعْدَ انتشار الاسلام واتساع رقعته وتباعد اطرافه فمعلوم انه قد صار في كل قطر او اقطار الولايه الى امام او سلطان وفي القطر الاخر او الاقطار كذلك۔ بات سمجھنے کی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم اسلامی حکومت یعنی اسلامی نظام کا آغاز جو ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وفات کے بعد خلافت راشدہ میں، اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ وغیرہ کا سلسلہ بھی آیا، بنو عباسیہ کا سلسلہ آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے جو ادوار خلافت ہیں، ان ادوار کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں
تو ہمیں جو منظر نامہ دکھائی دیتا ہے، منظر نامہ وہ کیا دکھائی دیتا ہے؟ وہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک ہے مسلمانوں کا امام اور خلیفہ، جو مطلق طور پر پورے مسلمانوں کا امام اور خلیفہ ہے، حاکم ہے، اور پھر اس کے نائبین ہیں مختلف ریاستوں میں، مختلف منطقوں میں، مختلف علاقوں میں، ہے کہ نہیں؟ یمن میں فلاں ہے، مصر میں فلاں ہے، بغداد میں فلاں ہے، عراق میں فلاں ہے، ایران میں فلاں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں، لیکن جب یہ 3 خلفائے راشدین کا دور اور پھر چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد دھیرے دھیرے حالات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، حالات میں دھیرے دھیرے تبدیلی پیدا ہوتی۔ وہ تبدیلی کیا آتی ہے؟ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک تو یہ حالت ہے ہمارے سامنے، یہ صورتحال ہے کہ ساری امت ایک امیر المومنین، ایک خلیفہ پر متفق ہے، ساری رعایا، سارے مسلمان ایک امیر المومنین پر، ایک خلیفہ پر متفق ہے کہ نہیں؟ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور پھر یہ سلسلہ آپ کی شہادت تک پہنچا، آپ کے قتل تک پہنچا، خوارج کے دنگے اور فساد کی وجہ سے جو فضا بگڑ گئی، مقدر ہو گئی، اس کے نتیجے میں نہ علی بن ابی طالب، نہ حسن، نہ حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، نہ ان کے بعد حضرت معاویہ اور ان کے بعد یزید اور بعد کے لوگ، کسی کے دور خلافت میں آپ کو سارے لوگوں کا اتفاق دکھائی نہیں دیتا، کچھ نہ کچھ اختلاف آپ کو دکھائی دیتا ہے، مکمل اتحاد آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ آئے اور آگے حالات بدلتے بدلتے اس طرح سے بدل گئے کہ ایک حاکم نہیں بلکہ 2 حاکم ایک وقت میں دنیا میں اسلامی نظام قائم کیے ہوئے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ دور تو نہیں رہ گیا خلافت راشدہ والا، صحابہ کرام والا دور آغاز والا، بلکہ بہت کچھ تبدیلی پیدا ہو گئی، کیونکہ اسلام کا جو دائرہ تھا وہ کافی دور تک پھیل گیا، بہت سارے ملکوں تک اسلام پھیل گیا، بہت ساری فتوحات ہو گئی، مشرق، مغرب، شمال، جنوب تک، اور حدود بہت دور تک پہنچ گئے۔ تو اس لیے وہ صورتحال جو خلافت راشدہ کے ابتدائی دور میں تھی، وہ صورتحال بعد میں قائم ہونا ممکن نہ رہا، اس لیے ایک وقت میں 2 حکومتیں قائم تھیں، ایک وقت میں 3 حکومتیں بھی قائم تھیں۔ مثال کے طور پر ایک طرف بغداد میں، عراق میں حکومت قائم ہے اور دوسری طرف شام میں حکومت قائم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آغاز دور خلافت کا جو دور خلافت ہے اس میں حالت کیا تھی؟ ایک مسلمانوں کا امام ہے اور پھر اس کے بعد دیگر جو علاقے ہیں وہ اس کے گورن کرتے تھے، اس حاکم کے گورنر ہے نا، کوفہ کا گورنر، بصرہ کا گورنر، مصر کا گورنر، فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا، یہ لوگ ہوتے تھے۔ ان کا اصل کون ہوتا تھا؟ امیر المومنین، مدینہ طیبہ کے اندر، اور بعد میں حکومت کہاں چلی گئی؟ بلکہ شام چلی گئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ہے کہ نہیں؟ پھر اور آگے بڑھے، اندلس کا جب دور آیا، عباسیہ، بنو عباسیہ کا دور آیا تو حکومت اندلس میں بھی چلی گئی۔ ہوا یہ کہ جو حالات تھے پہلے وہ حالات بعد میں دھیرے دھیرے بدل گئے۔ اب آج اگر ہم دنیا کا منظرنامہ دیکھتے ہیں تو اور کافی تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں، اتنے سارے ملک ہو گئے ہیں، اتنے سارے ممالک، ہر ملک کا اپنا حاکم ہے، کہیں جمہوری نظام ہے، کہیں یہودی نظام ہے، کہیں عیسائی نظام ہے، کہیں مثال کے طور پر اسلامی نظام ہے، اسلامی نظام کتاب و سنت اور سلف امت کا نظام ہے۔ الگ الگ دنیا کے ملکوں پر لوگ حاکم بنے ہوئے ہیں اور وہاں ان کا اقتدار، اختیار اور ان کی سلطنت، ان کا قلمدان چل رہا ہے۔ تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حالات پہلے جیسے نہیں رہ گئے۔ یہ بات اس تناظر میں بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ اسلامی نظام کے سلسلے میں بہت کچھ بے چینی کا اور نادانی کا شکار ہیں،
ان کے یہاں ایک نادانی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک اسلامی حکومت کے خلاف دوسری اسلامی حکومت کسی ملک میں قائم ہوتی ہے تو پھر اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ بغاوت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بغاوت کہتے ہیں. اب یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پیچیدہ ہے، بہت زیادہ باریک مسئلہ ہے کہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے بھی کہیں نہ کہیں خروج کے راستے پر چل پڑتے ہیں، بغاوت کے راستے پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ ان کا نظریہ ہے کہ ایک ساتھ میں کسی ایک دو تین ایک سے زیادہ ملکوں میں اسلامی حاکم الگ الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی جب ملکوں کا وہ حال نہیں رہ گیا جو پہلے دور میں تھا تو حکومتوں کا حال ویسے کیسے رہ جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ تبدیلی پیدا ہو گئی، حالات تبدیل ہو گئے تو حکومتوں کا نظام بھی تبدیل ہو گیا. تو جب اسلام کے دائرے دور تک پھیل گئے، بہت سارے ملکوں تک پھیل گئے اور اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا، تو ایسا بھی اگر ہو کہ کسی ملک میں کوئی الگ حکومت کر رہا ہو اور دوسرے ملک میں کوئی دوسرا حکومت کر رہا ہو، تب بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے روا اور جائز سمجھنا چاہیے. بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگ صحیح معنوں میں اسلامی اقتدار اور اسلامی سیاست کو روئے زمین میں اب بپا کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. یہ تو ہونا چاہیے. اسی بات کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں امام شوکانی، کہتے ہیں اسلام کے پھیل جانے کے بعد، اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہو جانے کے بعد اور اس کے کونے، اس کے گوشے بہت دور دور تک چلے جانے کے بعد، پہنچ جانے کے بعد اب جو حالات ہو گئے ہیں اس پر یہ تبصرہ کر رہے ہیں. جیسا کہ بات آئی کہ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ 1250 ہجری میں وفات پا گئے. 1250 میں، یعنی اگر آپ دیکھیں تو 1350 اور 1450 تقریباً 200 سال کا عرصہ گزر رہا ہے. اور جب یہ باتیں انہوں نے لکھی ہیں تو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ باقی تھا، کیونکہ ہم لوگ تاریخ وفات کی بات کر رہے ہیں 1250، تو یہ 2 صدیوں پہلے کی بات ہے. اس وقت امام شوکانی رحمت اللہ علیہ اس بات کی رہنمائی کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے حالات جب آج ہو گئے ہیں کہ الگ الگ معاملہ ہو گیا ہے، اسلام دور دور تک پھیل گیا، اس کا دائرہ کشادہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں معلوم ہے کہ ہر ملک یا ہر علاقہ کسی نہ کسی الگ امام یا سلطان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. ہر ملک، ہر علاقہ، ہر خطہ الگ الگ حاکم ہے، الگ الگ بادشاہ ہے نا. کہتے ہیں اسی طرح دوسرے ملک یا علاقے میں کسی دوسرے حاکم کا نظام چل رہا ہے. ایسے ہی کہتے ہیں اور کسی ایک حاکم کا فرمان، یعنی اس کا حکم، ایک حاکم کا حکم یا اس کی ممانعت، یعنی کسی ایک حاکم کسی بات کا حکم دے یا کسی بات سے روکے، منع کرے، یہ چیز جو ہے ہر ملک میں نہیں چل سکتی ہے. یہ جس بات کا حکم دے گا، جس بات سے منع کرے گا، یہ کہاں پر اس پر عمل ہوگا؟ اس کے اپنے ملک میں عمل ہوگا. دوسرے ملک والے دوسرے حاکم کے تابع ہیں، تو آپ کے حاکم کی تابعداری کیوں کریں گے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں امام شوکانی کہ جب الگ بہت دور تک اسلام کا دائرہ پہنچ گیا تو اس کے بعد ایک سے زائد حاکم ایک وقت میں دنیا میں رہنے لگے. یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا. ایک خطے میں الگ حاکم ہے، دوسری جگہ الگ حاکم ہے. دیکھ لو، سعودی عرب کا حاکم الگ ہے تو امارات کا حاکم الگ ہے، تو کویت کا حاکم الگ ہے، تو فلاں کا حاکم الگ الگ ہے. بہت سارے ممالک ہیں، یہ تو بطور مثال ہے، کوئی حصر کے لیے نہیں ہے یہ. تو بات کیا ہے؟ بات کہتے ہیں کہ اب یہاں کا جو حاکم ہے، اس کا جو نظام ہے، اس کے ملک والے فالو کرتے ہیں، دوسرے ملک والا اس کو فالو نہیں کرتا. وہاں کا جو نظام ہے وہاں کے لوگ فالو کرتے ہیں، دوسرے ملک والے اس کو فالو نہیں کرتے. تو ہر ملک کا حاکم جو نظام قائم کرتا ہے اس نظام پر وہاں کے لوگ چلتے ہیں، دوسرے کے اوپر وہ پابندی عائد نہیں ہوتی ہے. یہ ہر آدمی، ہم میں سے ہر آدمی اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے. تو کہتے ہیں ایسی صورت میں ایک سے زائد ائمہ اور حکمرانوں کے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگ پوری دنیا میں خلافت لانے کی بات کرتے ہیں، اپنے گھر کی خبر ہو نہ ہو، اپنے باپ کا رویہ معلوم ہو نہ ہو، اپنے بیٹے کا رویہ معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو،
बाप तौहीद समझता है नहीं समझता, बेटा समझता है कि नहीं समझता, बीवी समझती है कि नहीं समझती, शौहर समझता है कि नहीं समझता, नमाज और फ़राइज़ की पाबंदी है कि नहीं, ज़िंदगी में नबी की सुन्नत का पालन है कि नहीं है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं। लेकिन उसकी नज़र और उसकी सोच कहाँ है? पूरी दुनिया में एक साथ में खिलाफत आनी चाहिए। ये जब मौजू आता है तो लंबा भी हो जाता है, और मुझे अल्लामा नासिरुद्दीन मोहम्मद नासिरुद्दीन इमामुल असर अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आती है। और ये बात उनकी है, लेकिन उन्होंने किसी और से भी नकल की है। वो कहते थे कि लोग जगह जगह हुकूमत की बात करते हैं, सल्तनत कायम करने की बात करते हैं, इकामत दीन की बात करते हैं। अगर तुम अपने दिल में पहले इस्लाम की हुकूमत कायम कर लो तो वाकई तुम्हारी रूए जमीन पर इस्लामी हुकूमत कायम हो सकती है। तुम्हारे अपने दिल में, तुम्हारे अपनी जहन में, तुम्हारे अपने दिमाग में, तुम्हारे अपने सीने के अंदर इस्लामी निजाम नहीं है, कहां तुम रूए जमीन पर इस्लामी हुकूमत के कायम करने की बात करते हो? अकीमु दौलत अल इस्लामी फी कुलूबिकुम तकुम लकुम फी अर्दिकुम। ऐ लोगो, पहले इस्लामी निजाम अपने दिलों में कायम करो, तुम्हारी रूए जमीन पर अज खुद कायम हो जाएगी। तो मसला यह है कि इस तरह की बातें करने वाले ये भी कहते हैं, ये अलग अलग हाकिम भी ये इस्लामी निजाम के खिलाफ है। जिस चीज को खिलाफ बना दे खवारिज या खारजियत ज़दा हजरात, वही निजाम उनके यहाँ रवा और जायज होता है, और जिस चीज को वो रद्द कर दें वो मरदूद करार पाता है। इनके यहाँ ये फलसफा है, इसीलिए ये अपनी मनमानी सारे लोगों को मनवाना चाहते हैं। उम्मत के अवाम को उलमा से, माहिरीन से और बसीरत रखने वालों से दूर करना इनका आम शेवा है, ताकि इन्हें शरीयत का जो गहरा इल्म है, जो उसूली इल्म है, उससे उम्मत को, अवाम को वाकफियत न हो सके, वरना अपने मिशन में ये सही मानों में कामयाब नहीं हो सकेंगे। यह है बुनियादी मसला। तो ये जो मसला है ना कि एक वक्त में एक से जायद हाकिम हो सकते हैं, सल्तनत उस्मानिया एक वक्त में, ये सल्तनत उस्मानिया अभी की बात मैं कर रहा हूं, हजरत उस्मानी गनी की दौरे खिलाफत की बात नहीं कर रहा हूं। सल्तनत उस्मानिया जिसको लोग खिलाफत उस्मानिया कहते हैं, जो दरअसल सूफियत की हुकूमत थी, जो दरअसल बिदात की हुकूमत थी, जो दरअसल खुराफात और ऐसे ही बहुत सारे मुनकरात से भरी हुई हुकूमत थी, जिनके यहाँ न अकीदे का, इस अकीदे की बुनियाद सही थी, न सुन्नत की बुनियाद सही थी, न सलफ़ उम्मत के मनहज का कोई पास था, लिहाज था, बस एक सूफियत ज़दा मेरे भाइयों निज़ाम था जो बरसों से, कई सालों से कई मुल्कों में चल रहा था। अब इसी बुनियाद पर इस किस्म की जहनियत और सोच रखने वाले हमारे भाई ये जगह जगह बार बार ताना देते हैं कि सऊदी हुकूमत ने सल्तनत उस्मानिया को साकित करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। अब इनको इससे मतलब नहीं है कि सऊदी हुकूमत जो कायम हुई है वो क्या है, लेकिन इन्हें इस बात की फिक्र है कि एक हुकूमत थी वो खत्म हो गई, दायरा वसी होना चाहिए। इनकी सोच क्या है? दायरा वसी हो, 2 मुल्क, 4 मुल्क, 10 मुल्क, 1 बर्रे आजम, 2 बर्रे आजम, 3 बर्रे आजम, अमरीका, अफ्रीका, एशिया और ऐसे ही दीगर बहुत सारे बर्रे आजमों पर हुकूमत हो जाए। ये इनका नजरिया है, ये इनकी सोच है। खा वो अकीदा दुरुस्त हो ना हो, उसूल सही हो ना सही हो, उनके तौहीद हो ना हो, सुन्नत हो ना हो, और शिरक और बिदात का गहवारा बन गया हो, आमाजगाह बन गई हो वो हुकूमत, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा फितना है, एक बहुत बड़ा फसाद है जो इस तरह के मौज़ूआत के ज़िम्न में आमतौर पर लोगों के यहां आता रहता है। तो इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर्दे से भी, इस हकीकत से भी पर्दा उठाया है, हटाया है, और वो कहते हैं कि जब इस्लाम के फैल जाने और उसका दायरा वसी हो जाने का मामला आ गया और अब बहुत दूर दूर तक इस्लाम फैल गया, मुसलमान फैल गए, तो अब ये पॉसिबल न रहा कि एक महदूद दायरे में रहें और एक हाकिम तमाम मुल्कों को अपने काबू में, कंट्रोल में रखे या निज़ाम चलाए, इख्तियार तसर्रुफ रखे, बल्कि ये सूरत हाल अब मुमकिन नहीं हो पाती। बल्कि हालत क्या हो गई है, अलग अलग मुल्कों में लोग अपने अपने निज़ाम, अपने अपने हुकूमतें कायम करते हैं, और इसमें भी कोई हर्ज की बात
نہیں ہے، کیونکہ حالات ہی دنیا کے بدل گئے تو حکومت کا بھی نظام کیا ہو گیا؟ بدل گیا۔ اس کی دلیل بھی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو امام شوکانی جبرن منوانا چاہ رہے ہوں، بلکہ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ آئیے اس قول کو مکمل کر لیں۔ کہتے ہیں ایسی صورت میں ایک سے زائد ائمہ اور حکمرانوں کے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بیعت ہو جانے کے بعد ارباب حل و عقد کی بیعت ہو جانے کے بعد ہر ملک اور خطے کے لوگوں پر اپنے حاکم کی اطاعت واجب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک ملک ہے، وہاں پر ایک حاکم کا انتخاب ہوا، ایک حاکم کو لوگوں نے پیش کیا اور اس کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی، تو ایسی صورت میں اب پورے اس ملک کی رعایا اور عوام کو کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اپنے اسی امام کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، اسی حاکم کی اطاعت واجب ہے جس میں اس کے اوامر و نواہی نافذ ہوتے ہیں۔ بھئی جس بات کا حکم دے گا اپنے ملک میں چلے گا، جس بات سے منع کرے گا اس کا اپنے ملک میں چلے گا، دوسرے ملکوں میں تو نہیں چلے گا۔ تو جہاں اپنے ملک میں اس کا نظام چلتا ہے، حکم پر عمل کیا جاتا ہے، جس سے منع کیا جاتا ہے اس سے باز رہا جاتا ہے، وہاں پر سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ اسی طرح دوسرے خطے کے لوگوں پر اپنے امام اور حاکم کی اطاعت واجب ہے۔ دوسرا ملک ہے، دوسرا خطہ ہے، وہاں الگ حکومت قائم ہے، تو وہاں کی جو عوام ہے، پاپولیشن ہے، رعایا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے امام کی اطاعت کریں۔ ٹھیک ہے، ان کے اوپر اس کی اطاعت واجب ہے۔ کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں اب اگر کوئی شخص اس ملک میں حاکم کے خلاف لڑائی جھگڑے کے لیے اٹھے جس میں اس کا قلمدان طے ہو چکا ہے، یعنی اس کی حکومت نافذ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اہالیان نے یعنی وہاں کے بسنے والوں نے، رہنے والوں نے کیا کیا ہے؟ اس حاکم سے بیعت کر لی ہے، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہوگا کہ اگر وہ توبہ نہ کر لے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ یعنی اس ملک کے اندر کی بات چل رہی ہے، اس ملک کے کسی شخص کو اس ملک کے حاکم کی پیروی نہیں کرنی ہے، اور اس ملک کے حاکم کے کسی آدمی کو اس ملک کے حاکم کی پیروی اطاعت نہیں کرنی ہے، بلکہ ہر ملک کی عوام اپنے حاکم کی رعایا کی رائی کی یعنی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گی۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ اب اگر مثال کے طور پر جس ملک کا حاکم ہے اسی ملک میں وہ رہتا ہے اور اپنے حاکم کی اطاعت نہیں کرتا ہے، فرمانبرداری نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا انجام کیا ہے؟ اسے توبہ کروائی جائے گی، اسے توبہ کروائی جائے گی، توبہ کرو اور حاکم کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، بغاوت پر مت اترو۔ اگر وہ مان لے، توبہ کر لے تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ نہ مانے، توبہ نہ کرے، تو ایسی صورت میں اس کا حکم یہ ہوگا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اسلامی نظام میں، اسلامی نظام کی بات چل رہی ہے، اسے اپنے ملکوں میں اپلائی کرنا شروع مت کر دینا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جوان ہی نہیں، بڑے بڑے سینئر لوگ بھی اس میں بھٹک گئے۔ اس لیے خبردار اہل علم کی روشنی میں زندگی گزارو۔ عاطفہ، جذباتیت، ایموشن، یہ انسان کو حق سے اندھا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی بصیرت سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، یہ لوگ نہیں سمجھتے، بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ جماعت اہل حدیث کے افراد، جماعت اہل حدیث کے نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے عام طور پر اس راستے سے بے انتہا دور ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ الحمدللہ اہل علم کی سرپرستی اور نگرانی حاصل ہے، ہدایات، رہنمائیاں، اور اپنے اسلاف کی جس طرح سے ہم کتابیں بیٹھ کر کے حرفن پڑھ رہے ہیں، اس پڑھنے کا اور اس طرح کی رہنمائی حاصل کرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ لیکن کچھ ہیں میرے بھائیوں جو نادانی کرتے ہیں مسلمانوں میں سے، اور پھر اس کی باتوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور یہ راستہ جب کھلتا ہے
اور ذہن بگڑتا ہے تو انسان اپنے ملک اور وطن کے دائرے میں نہیں رہتا، پھر اسے مشرق مغرب شمال جنوب سے رہنمائیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے بہکاوے میں وہ آ جاتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ خبردار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ خیر، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دوسرے خطے کے لوگوں پر اپنے حاکم کی اطاعت کرنا یا اس کی حکومت کے تحت داخل ہونا واجب نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں کے لوگوں کو وہاں کے تابع ہونا اور وہاں کے لوگوں کو یہاں کے تابع ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس سعودی نیشنل اگر کوئی ہے، سعودی مواطن، تو اسے سعودی عرب کے قانون اور اس کے آئین اور اس کے دستور کو فالو کرنا ضروری ہے۔ جو کچھ اسلامی نظام انہوں نے نافذ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو کوئی ملک ہے، کویت ہے، قطر ہے، بہرحال مثال کے طور پر، جہاں بھی اسلامی نظام ہے اور وہاں کی جو رعایا ہے ان کے اوپر اپنے حاکم کی اطاعت ضروری ہے، نہ یہاں کے لوگوں پر وہاں کے حاکم کی، نہ وہاں کے لوگوں پر یہاں کے حاکم کی۔ ایسی کوئی چیز ضروری نہیں ہے، بلکہ یہی ضروری ہے کہ ضروری نہ کیا جائے، ضروری نہ قرار دیا جائے اور اس بات کو، حقیقت کو اچھی طرح سمجھا جائے۔ کیونکہ کہتے ہیں کیونکہ تمام ممالک میں کافی دوریاں ہیں۔ ہم نے، آپ نے بہت ساری ایسی حدیثیں، بہت سارے ایسے آثار، بہت سارے ایسے واقعات پڑھے ہوں گے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فلاں علاقے کے گورنر کو خط لکھا اور اس کی رہنمائی فرمائی، تمہیں ایسا کرنا ہے، تمہیں ایسا کرنا ہے۔ کبھی وہاں کے گورنر کو ضرورت پڑی تو اس نے امیر المومنین عمر بن خطاب کو، ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی کو خط لکھا، امیر المومنین ہمارے یہاں ایسا ایسا مسئلہ ہے، بتائیے کیا کریں۔ تو یہ کب تھا؟ یہ کب تھا؟ جب اس طرح سے اتنی ساری دوریاں، ملکوں کی دوریاں نہیں پائی جاتی تھی، تب تو یہ معاملہ آسان تھا، لیکن اب یہ معاملہ آسان نہیں رہا، اس لیے ایک وقت میں الگ الگ حکومتیں ہو سکتی ہیں۔ کہتے ہیں اسی طرح جان لو، اسی طرح کہتے ہیں اسے اچھی طرح جان لو، کیونکہ یہی شرعی قواعد اور دلائل کے مدلول کے مناسب اور مطابق ہے۔ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہی شرعی قواعد اور ضابطے کے مطابق بات بیان کی جا رہی ہے۔ ادھر ادھر کی جذباتی باتیں، اخوانیوں کی، خارجیوں کی، رافضیوں کی مت سننا، جو عوام الناس کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ حکومت کی بات صبح و شام کرتے ہیں، لیکن حکومت کے بنیادی اصولوں سے بھی واقف نہیں ہیں۔ محض جذباتیت اور جہالت کے سوا اس کا خلاصہ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف جذباتیت اور جہالت، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، اور اس کی صبح و شام شواہد ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہی شرعی قواعد اور دلائل کے مدلول کے مطابق اور مناسب ہے، اور اس کے خلاف کہی جانے والی باتوں کو چھوڑ دو، اس کے خلاف کہی جانے والی باتوں کو چھوڑ دو، یعنی چھوڑو خارجیوں کو، چھوڑو اخوانیوں کو، چھوڑو سید قطب کے فکر کو، چھوڑو مولانا مودودی صاحب کی فکر کو، چھوڑو سید حسن بننا کی فکر کو، سمجھ رہے ہیں، چھوڑو محمد قطب کی فکر کو، چھوڑو محمد بن سرور نائب زین العابدین کی فکر کو، اور بہت سارے حسن ترابی اور بہت سارے لوگ گزرے ہیں۔ ان سب کے افکار و نظریات سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ اصولوں کے خلاف ہے، اصولوں پر یہ چیزیں نہیں بیٹھتی ہیں۔ کیونکہ کہتے ہیں کیونکہ آغاز اسلام میں اسلامی حکومت کی صورتحال اور آج کی صورتحال کے درمیان فرق روز روشن کی طرح آیا ہے۔ کیا فرمایا شیخ نے؟ شیخ نے کہا کیونکہ آغاز اسلام جو شروع ہوا ہے نا، آغاز اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ یعنی خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، اور ان کے بعد کے لوگ ہے نا، ان ادوار میں، ان زمانوں میں اسلامی حکومت کی جو صورتحال تھی اور آج کل کی جو صورتحال ہے، دونوں کے درمیان فرق ایک دم سورج کی طرح سے روشن ہے۔ کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے نا کہ پہلے کے حالات کیسے تھے، آج کے حالات کیسے ہیں۔ اور جو اس کا انکار کرے، اس کا انکار کرے، کس کا؟ یہ نہ مانے کیا اس زمانے میں آج کے زمانے میں کوئی فرق ہے، نہ مانے اگر کوئی آدمی، تو کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں انکار کرے کوئی شخص تو وہ بے بنیاد بات کرنے والا ہے، بے بنیاد، بے دلیل بات کرنے والا ہے، حجت و برہان کے ذریعہ مخاطب کیے جانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ دلیل کو سمجھ ہی نہیں سکتا جب عقل کے پیچھے چلتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیا کہتے ہیں صاحب کہتے ہیں کہ بے بنیاد بات کرنے والا، بنیاد نہیں ہے اس کے پاس، کوئی دلیل نہیں ہے،
بس اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں نظریہ قائم ہے، تو کہتے ہیں ایسا شخص جو ہے مخاطب کیے جانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ اسے سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے ایسے شخص سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کے اقوال اور اس سے پہلے کے اقوال کا ذکر کرنے کے بعد یہاں پر کتاب کے مصنف شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمت اللہ علیہ ایک مختصر سا نوٹ لگاتے ہیں۔ نوٹ بڑا قیمتی ہے، بس مختصر پڑھ کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نوٹ: اے مسلمان، جہاں کہیں رہتا بستا ہو، شرعی دلائل اور سلفی منہج سے مستنبط یعنی نکالا ہوا نکالے ہوئے اس فہم پر غور کر۔ کیا کر؟ اے مسلمان، تو جہاں بھی کہیں دنیا میں رہتا ہو، تیری کیا ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری ہے کہ شرعی دلائل اور سلفی منہج سے مستنبط اس فہم پر غور کر۔ یہ سمجھ جو ہے نا، اس پر غور کرو، اسے مضبوطی سے پکڑ لے، دانتوں سے جکڑ لے، اور اس فہم اور اس دور کے، کہتے ہیں اس فہم اور اس دور کے ان چند گئے گزرے لوگوں کی سمجھ کے مابین موازنہ کر۔ کیا حکم دے رہے ہیں؟ شیخ جمال فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لے، جکڑ لے دانتوں کے نیچے، اس فہم اور اس دور کے ان چند گئے گزرے لوگوں کی سمجھ کے مابین موازنہ کر جو کٹ کر الگ تھلگ ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ کٹ کر، مسلمانوں کے اصل حاکم سے کٹ کر الگ تھلگ ہو گئے، اطاعت سے نکل گئے اور جماعت سے جدا ہو کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جماعت سے جدا ہو کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، نیز بعض نوجوانوں کے دین میں فتنہ پیدا کر دیا۔ اس لیے جو اس فتنے سے محفوظ رہے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو اس میں پڑ چکا ہے وہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے تمام لوگوں کے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ شیخ جمال کا نوٹ ہے، نوٹ جو اتنی ساری باتیں جو ذکر کی ہیں اس کی روشنی میں یہ نوٹ ہے، یہ بیان فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس نوٹ کا بھی اچھی طرح سے خیال کرنا اور نوٹس رکھنا ضروری ہے کہ شیخ جمال نے کتنی اہم بات اس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہاں پر چند اقوال یہاں تک آپ کے سامنے پیش کیے گئے، آگے بھی امام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے کچھ اقوال پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ سعودی عرب کے جزیرے عرب کے بانیوں میں سے ہیں، ہے نا؟ محمد ابن عبد الوہاب اور محمد ابن سعود، ان دو محمدوں نے مل کر ایک حکومت کی باغ ڈور ڈالی، ایک حکومت کی بنیاد ڈالی، ٹھیک ہے؟ اور وہاں سے اسلامی نظام کا قیام جزیرۃ العرب میں توحید کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر آیا۔ آج کل کے خارجی فکر کے لوگ، اخوانی فکر کے لوگ اس بات کو بھی نہیں مانتے، یہ پورے طور پر سعودی عرب کی حکومت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں پورے روئے زمین پر کوئی اسلامی حکومت ہے ہی نہیں۔ بھئی جزیرۃ العرب کے بیچ میں اتنی بڑی حکومت قائم ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ کون سی حکومت کی بات آپ کرتے ہیں؟ آپ کے سوچ والی، آپ کے نظریے والی، صوفیت بھی، رافضیت بھی، خارجیت بھی، عقل پرستی بھی، اور ہر طرح کی گمراہیاں، توہین صحابہ کرنے والے، نبی کی توہین کرنے والے، کارٹون بنانے والے، سب کی گنجائش جس حکومت میں ہو ویسی حکومت کی بات کرتے ہیں کہ وہ حکومت قائم کریں گے تو کہیں گے کہ اسلامی حکومت قائم ہے، ورنہ آپ سعودی عرب جیسی اتنی بڑی اسلامی حکومت واحد روئے زمین پر آپ کو یہ حکومت دکھائی نہیں دیتی۔ یہ جن کے نام لیے گئے یہ بیچارے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے انکار کیا کہ جزیرۃ العرب میں کوئی حکومت ہی نہیں اسلامی قائم کرنے کی ضرورت۔ المملکت العربیۃ السعودیہ کے نام سے حکومت قائم ہوئی تھی، جس کو نہ معلوم بتا دو، اور وہ توحید اور سنت اور سلف امت کے مشن اور منہج کے مطابق حکومت قائم ہوئی ہے۔ ان کا دستور لبرل دستور نہیں ہے، جمہوری دستور نہیں ہے، ان کا دستور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل جو تیسری سعودی حکومت کے بانی اور اس کے مؤسس ہیں، فاؤنڈر ہیں،
اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس میں، جس کے اندر دنیا کے ملکوں کو اپنے اپنے ملک کا دستور بیان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے بلایا گیا تھا، اور دنیا کی ممالک کے بہت سارے حکمران وہاں حاضر ہوئے تھے. ان میں شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل بھی تھے. ان کے جب باری آئی کہ آپ کا جو ملک ہے المملکت العربیۃ السعودیہ کے نام سے، اس کا دستور اور آئین کیا ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، سارے ملک والوں نے اپنی الگ سے لکھی ہوئی کتاب پیش کی. ہمارے یہاں کا دستور یہ، 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 اتنے صفحات میں، اتنے پیجز میں، اتنے جلدوں میں ہے. شاہ عبدالعزیز جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایک ہاتھ میں قرآن کریم لیا اور دوسری حدیث میں صحیح بخاری، اور کہا یہ دونوں چیزیں ہمارے ملک کا دستور ہیں. آج اخوانی رافضی پوچھتے ہیں سعودیہ والوں، اپنے آپ کو سلفی کہنے والوں، پوری دنیا میں جہاں بھی رہتے ہو، بھلا تمہارا منہج کیا ہے؟ تمہارا منہج کیا ہے؟ ہمارے معاصر سلفی منہج کے علماء نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں معلوم سعودی عرب کا منہج کیا ہے؟ سعودی عرب کا منہج دیکھنا ہو تو سعودی عرب کا جھنڈا دیکھ لو. وہی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اس ملک کا منہج ہے، اور قرآن و سنت ہی ساری دنیا کے سلفیوں کا منہج اور موقف ہے. چاہے وہ زمانے اور ممالک اور علاقے اور فاصلے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو گئے ہوں، ہمارا دستور یہی ہے. ہم اگر ایک غیر اسلامی ملک کے اندر، جمہوری ملک کے اندر بھی رہتے ہیں، تو بھی ہمارا دین اور عقیدے کا دستور کتاب و سنت ہی ہے. ہم ان مسلمات کو نہیں کبھی برداشت کرتے. ہماری توحید اگر ختم ہو جائے، ایمان اگر چلا جائے، تو پھر کیا لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ کون سی رواداری، کیسی رواداری، کون سا ٹالرنس، کس کی بات کرتے ہو؟ اور دوسری طرف اسلامی حکومت، دین کے قیام کی بات بھی کرتے رہتے ہو، دھوکہ دیتے ہو عوام کو، دھوکہ دیتے ہو، ورغلاتے ہو عوام کو. اس لیے دھوکہ دینا، بہکانا چھوڑ دو، اور اتنی بڑی جزیرۃ العرب کے قلب میں قائم اسلامی حکومت مملکت سعودی عرب، جو سلفیت، کتاب و سنت اور سلفی امت کے منہج، صحابہ کرام کے منہج کی بنیادوں پر قائم ہے. اب یہ باتیں کہی جاتی ہیں نا، تو اس فکر کے لوگ اٹھ کر کے آنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہاں شراب ہو رہی ہے، وہاں گناہ کا کام ہو رہا ہے، وہاں فلمیں چل رہی ہیں، وہاں پر لوگ داڑیاں کاٹ رہے ہیں، وہاں پر لوگ ہے نا ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکا رہے ہیں، وہاں پر بے پردگی ہے، وہاں پر ڈرائیونگ کی پرمیشن دی گئی، وہاں پر سینما کھل رہے ہیں. ارے بھئی یہ انسانوں کی بستی ہے، کوئی فرشتوں کی بستی تھوڑی نہ ہے. کون سا معاشرہ ہے جہاں انسانوں نے غلطیاں نہ کی ہوں؟ مدینہ کا معاشرہ ساری دنیا کا سب سے اچھا معاشرہ ہے، لیکن بشری تقاضے، انسانی تقاضے کے مطابق گناہوں کے کام کیا مدینہ کے معاشرے میں نہیں ہوئے؟ آئین کی بات کرو، آئین کی، دستور کی بات کرو. تم انسانوں سے ہونے والی عملی غلطیوں کی بات کیوں کرتے ہو؟ کیوں ورغلاتے ہو؟ تمہارا تو منہج اور تمہارا تو ضابطہ ہی صحیح نہیں ہے. تم تو توحید اور سنت کی بنیادوں کو تفریق کی بنیاد قرار دیتے ہو، انتشار کا سبب قرار دیتے ہو. اور اس ملک کا آئین اور دستور قرآن و سنت ہے، توحید و سنت. دونوں میں فرق ہے. لوگ بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت. بہرحال میرے بھائیوں، اچھا تو بات کیا چل رہی تھی؟ شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمت اللہ علیہ نے ان اقوال کے بعد یہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، نصیحت کے ساتھ. اے مسلمان، جہاں کہیں بھی رہتا بستا ہے، ان قرآن و سنت اور سلف امت کے منہج کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. اچھا، امام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، جن کا تذکرہ ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں، اور مجدد الدعوت السلفیہ، سلفی دعوت کے مجدد، اپنے دور میں آج سے 250 سال پہلے، 250 سال پہلے 1115 میں پیدا ہوئے اور 1206 ہجری میں وفات پا گئے. 250 سال، 300 سال پہلے اس امام نے
सारी दुनिया को शिर्क और कुफ्र से, कब्र परस्ती से, मज़ारात की पूजा करने से, गुंबदों, आस्तानों और ऐसे ही औलिया और सालिहीन के नाम पर कायम किए गए स्थानों, दरख्तों और ऐसे ही जितने भी मज़ाहिर कायम थे, उनके खिलाफ तौहीद और सुन्नत की बुनियाद पर एक मुहिम कायम की और खड़े हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने तजदीद का ये मिशन इस आखिरी दौर में 12वीं सदी हिजरी में मुजद्दिद दावत सलफिया शेखुल इस्लाम अल मुजद्दिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से में लिखा और ये खड़े हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद फरमाई और मोहम्मद बिन सऊद रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त के उधर रियाज का जो इलाका है, उस इलाके के वो हाकिम थे, जो छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा जहां उस वक्त कायम था निजाम, उसी एतबार से उनसे मुलाकात करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस जजीरतुल अरब के अंदर एक लंबे अरसे के बाद तौहीद और सुन्नत पर मुश्तमिल एक इस्लामी निजाम कायम हुआ, उसकी बुनियाद कायम हुई। खैर, कई हुकूमतें कायम हुई और साकित हो गई। एक हुकूमत दूसरी हुकूमत साकित हो गई, बगावत करने वालों ने बगावत कर लिया, धोखा देने वालों ने धोखा दिया, अंदर दर पर्दा साजबाज किया। 2 हुकूमतें बनी और बन करके बहुत सारे जानी माली नुकसानों के साथ टूट भी गई। लेकिन तीसरी सऊदी हुकूमत कायम हुई, जिसे शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल फैसल रहमतुल्लाह अलैह ने, जो इस हुकूमत के बानी और फाउंडर हैं, जो इस वक्त ममलकत सऊदी अरब में चल रही है। यह तीसरी सऊदी हुकूमत चल रही है सऊदी अरब के अंदर। इससे पहले 2 हुकूमतें कायम हुई और साकित हो गई। खैर, हमें ममलकत सऊदी अरब की तारीख में दाखिल नहीं होना है, लेकिन बस सरसरी तौर पर इस बात का तज़किरा आया तो ज़िम्नन ये बातें आपके सामने आ गई। तीसरी सऊदी हुकूमत है जो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की फजल करम से उनकी नुसरत से कायम की, और यह हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कायम है, बड़ी मजबूती के साथ, इस्तेहकाम के साथ, पायदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की राहों पर गामजन है। रही बात कमियों की, कोताहियों की, खलल की, गुनाहों की, शेख सालेह बिन फौजान बिन अब्दुल्लाह अल फौजान हाफिज़हुल्लाह और उनके अलावा बहुत सारे उलमा के नाम अक्सर व बेशतर हम लेते भी हैं और जानते भी हैं कि उन्होंने बार बार ये बात कही है कि इस्लामी मुल्क है, ये इस्लामी निज़ाम यहाँ पर नाफिज है, कुरान और सुन्नत और सलफ़ उम्मत का मनहज यहाँ का दस्तूर है। रही बात यह कि यहाँ पर गुनाह हैं, यहाँ पर गलतियाँ हैं, यहाँ पर ख़ताएँ हैं, यहाँ पर जराइम हैं, यहाँ पर मासी और मुनकरात हैं, तो हमने कभी इसका इनकार नहीं किया है। वहाँ के उलमा क्या कहते हैं? हमने कभी इनकार नहीं किया कि हमारे मुल्क के अंदर कोई गुनाह का काम नहीं होता। बिल्कुल गुनाह के काम, मासियत के काम होते हैं। बहुत सारे लोग हैं, सगीरा करते हैं, कबीरा करते हैं, इंसानी बस्ती है, इंसानों की बस्ती में इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन उसकी रोकथाम, इस्लाह, तालीम, तरबियत, दावत, इरशाद और उसके लिए जितना भी इस मिशन के लिए कोशिश मुमकिन है, वो सारी कोशिशें हमेशा होती रहती हैं। सारी कमियां जो भी बयान की जाती हैं, ये कमियां इससे 100 गुना ज्यादा दीगर मुल्कों के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन हम और आप कायदा जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कहते हैं दुश्मन की आंख का मामूली कीचड़ भी दिखाई देता है और अपनी आंख की लकड़ी भी दिखाई नहीं देती है। समझ रहे हैं? मामूली सा भी कोई मसला होगा, सारे इख्वानियत राफिजियत ज़दा और उनकी फिक्र से हमाहंगी रखने वाले मुखालफत करना, बगावत करना शुरू कर देंगे, शोर शराबा करना शुरू कर देंगे, गालियां देना शुरू कर देंगे। अवाम की बात नहीं कर रहा हूं, अवाम तो करती ही है। अवाम को शह देने वाले तो उनके मौलवी हैं जो लोगों को उकसाने भड़काने का काम करते हैं। इन हुक्मरानों को खुल्लम खुल्ला यहूदी, ईसाई, मुशरिक, इसका एजेंट, उसका एजेंट कहते हैं और अवाम का जहन बिगाड़ते हैं। इसलिए थोड़ी सी भी कमी कोई पाई गई तो सारी दुनिया में वावेला। भाई सिनेमा हराम है हम भी कहते हैं, फिल्में हराम है हम भी कहते हैं, बेपर्दगी हराम है हम भी कहते हैं, जिनाकारी, बदकारी, शराब हराम है हम भी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
کبھی بھی اس کی موافقت کوئی سلفی نہیں کرتا، وہاں کے علماء بھی موافقت نہیں کرتے، اس سے راضی نہیں ہے. لیکن راضی نہ ہونا اور مخالفت کے نام پر بغاوت کرنے کی بات کرنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی تھی کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یہی کہا تھا نا، اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن بغاوت کی جائے گی. کیا اکسایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا، نفرت اور گالی اور لان تان کا ماحول بنایا جائے گا. کیا اس کی بھی ہدایت دی تھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خلط ملط کرتے ہو، خلط ملط بار بار کہتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مخلوق کی اطاعت کر کے اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی. ہم بھی آپ کے ساتھ میں. اطاعت نہ کرنا الگ چیز ہے، اور بغاوت کا جھنڈا اٹھانا، اکسانا، بھڑکانا، دنگے فساد پیدا کرنے کی راہ کھولنا، یہ الگ چیز ہے. امت کے عوام کو گمراہ، سادہ لوح عوام کے جذبات سے کھیلنے کا کام بند کرو. اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت اور سلف امت کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرو کہ یہی آپ کے لیے، سب کے لیے بہتر ہے، دنیا میں بھی بہتر ہے، آخرت میں بھی بہتر ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. تو ایک طرف اگر فلم ہے، سینما ہے، تو اب ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ بس اب یہ پورا ملک کافروں کا ملک بن گیا، حاکم کافر ہو گیا، اس کی حکومت کو تہوبالا کرنا ضروری ہے. اور دوسرے ممالک کا کیا حال ہے؟ اردوغان کا نام لیتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کو حاکم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی کیا حال ہے؟ ذرا آپ ہی بتائیے. ترکیہ کی، وہاں کے عقیدے کا حال کیا ہے؟ وہاں کی عبادت کا حال کیا ہے؟ وہاں کے اخلاق کا حال کیا ہے؟ وہاں کے معاملات کا حال کیا ہے؟ وہاں کے عمومی طور پر دین کی حالت زار کیا ہے؟ شریعت کا حال کیا ہے؟ وہاں پر کون سا آئین ہے بتائیے ترکیہ کے اندر؟ یہ دکھائی نہیں دیتا انہیں. ایک ملک الحمدللہ کتاب و سنت اور سلف امت کی منہج پر قائم ہے، اس کی اتنی سی بھی غلطی ہے تو اسے ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تو کفریہ کام ہو رہا ہے. یہ کام ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ خوارج کا پہلے سے ہی ایک رویہ رہا ہے کہ وہ تکفیر کرتے ہیں. گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں؟ تکفیر کرتے ہیں. گناہ کبیرہ آپ سے ہو گیا، آپ کافر ہو گئے. یہ ان کا طریقہ ہے. نہ یہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں، نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ، نہ محدثین، کہیں بھی یہ چیز موجود نہیں ہے. لیکن عوام کو اکسانے بھڑکانے کا کام اسی طرح کی باتوں کو پیش کر کے کیا جاتا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ سعودی عرب کے اندر خامی یہ ہے کہ وہاں پر قبریں ہیں، پوجی جا رہی ہیں، وہاں پر مزارات ہیں، پوجا ہو رہی ہے، وہاں پر صحابہ کرام کی قبروں کے اوپر لوگ سر ٹیک رہے ہیں، وہاں پر جب بقیع کے اندر لوگ شرکیہ، کفریہ، بدعات کے کام کر رہے ہیں؟ یہ جرم ہے سعودی عرب کا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. بھائی آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ کہاں سے پیش کریں گے میرے بھائیوں؟ لیکن آپ دوسری چیزیں ان کو ملیں گی. انصاف سے کام لو. اسلامی مملکت ہے، کتاب و سنت اور سلف امت کی بنیادوں پر قائم ہے. غلطیاں، گناہ، معاصی، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ یہ سماج میں ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے دستور میں ہے شراب پینا، ان کے آئین میں ہے زنا بکاری کرنا، بدکاری کرنا. نہیں، الحمدللہ. تو ذرا انصاف سے کام لو. اسے ایسے بیان کرو کہ روئے زمین پر واحد ملک ہے جو توحید و سنت کی بنیاد پر اسلامی نظام قائم کیے ہوئے ہے. لاکھ کمیاں صحیح روئے زمین پر، لیکن واحد ملک ہے تو توحید و سنت کا علم بلند کیے ہوئے ہے. انسانی بشری تقاضے کے مطابق گناہ کے کام تو ہو سکتے ہیں. شراب ہو سکتا ہے، جوا ہو سکتا ہے، حرام حلال کاروبار ہو سکتے ہیں، کرنے والے کر رہے ہوں گے، دستور میں نہیں ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پوری مملکت سعودی عرب میں کہیں ایک مزار کی پوجا ہو رہی؟ بتاؤ ذرا. کسی آستانے پر سر ٹیکا جا رہا ہے؟ نہیں. لیکن یہ خوبی دکھائی نہیں دیتی اور سینما کا جرم دکھائی دیتا ہے. یہ ہے. اور اپنے ہم نواؤں کے ملکوں پر کبھی ان کی نظر نہیں جاتی کہ وہاں کا حال کیا ہے. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے میرے بھائیو. پہلے سے روز اول سے یہی معاملہ ہے. روز اول سے علی بن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1000 خوبیاں
وہ انہیں دکھائی نہیں دیتی. لیکن اگر کہیں اکا دکا کوئی عملی غلطی بشری تقاضے کے مطابق ہوئی ہے اور وہ بھی اگر صحیح معنوں میں ہوئی ہے تو، ورنہ اکثر تو الزام، اکثر و بیشتر کیا ہے؟ الزام اور بہتان ہے. لیکن اسے اتنا بڑا کیا عبداللہ بن سبا یہودی نے اس میں سب سے بڑا کردار ادا کیا. ابن السودا، کالی کلوٹی کا بچہ، ابن السودا کے نام سے جانا جاتا ہے. کس کو؟ اسی عبداللہ بن سبا یہودی کو، جو اصلاً یمن کا عبداللہ بن سبا یہودی ہے. اس نے یہ کام کیے. بہرحال تو ہوتا کیا ہے؟ ان اکا دکا غلطیوں کو اکسا کے بھڑکا کے اتنا بڑا جرم بنا دیا جاتا ہے کہ اب یہ آدمی دائرہ اسلام سے کافر خارج ہو چکا ہے. اس کو حکومت اور سیاست سے اب بے دخل کرنا ضروری ہے. عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی کام کیا گیا. کوئی شرک کروا رہے تھے، کوئی کفر کروا رہے تھے، کوئی بدعت کروا رہے تھے. عثمانی غنی توحید کا نظام تھا کہ نہیں تھا، سنت تھی کہ نہیں تھی، بدعت کے خلاف تھا کہ نہیں تھا پورا نظام، شرک کے خلاف پورا نظام تھا کہ نہیں تھا، امن تھا کہ نہیں تھا، عافیت تھی کہ نہیں تھی، سب کچھ تھا. لیکن جھوٹے پروپیگنڈے کر کے اکسایا بھڑکایا اور یہاں تک کہ انہیں قتل کرا دیا. یہی معاملہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا. حضرت علی بن ابی طالب، خوارج نے کیا کیا؟ خوارج نے حضرت علی کی 1000 خوبیاں، لیکن اسے کبھی بیان نہیں کرتے. کہیں کوئی غلطی اور چوک مل جائے، جبکہ بات پھر دہراتا ہوں، یہ اس شرط کے ساتھ کہ کوئی غلطی ہو. الزام، بہتان، جھوٹی باتیں، بے سروپا چیزوں کو بنا لینا، تھوپ دینا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہی سب کام کر کے ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھایا. اور خوارج کا رویہ آپ نے حضرت علی کے بارے میں بھی اچھی طرح سے جان رکھا ہے. تو خلاصے کلام یہ ہے، یہی حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. اسی فتنے کی طرف اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ جب عثمانی غنی کی شہادت کا فتنہ دنیا میں آئے گا تو اس کے بعد پھر اس امت کا انتشار ختم نہیں ہوگا. اس امت کا پھر تلوار، خوریزی، جنگ، جدال، مار دھاڑ یہ ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے خارجیت کی بنیاد پڑ چکی ہے. خارجیت کی، دنگے اور فساد کی بنیاد پڑ چکی ہے. اس سے پہلے یہ بنیاد نہیں تھی. جب تک سنت ہی کے راستے پر تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب جب سنت کے راستے سے ہٹے، خروج، اور خروج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نکل جانا. کس سے نکلنے کی وجہ سے ان کو خارجی کہا گیا؟ کس چیز سے نکل گئے تھے وہ جس کی وجہ سے خارجی کہا گیا ان کو؟ یاد رکھیں 2 معنی ہیں اس کے. خوارج، خارج یا خارجہ کی جمع ہے، اور اس کے 2 معنی ہیں. ایک وجہ یہ ہے ان کو خارجی کہنے کی، امت کے علماء کہتے ہیں کہ اس لیے ان کو خارجی کہا گیا کیونکہ یہ سنت سے نکل گئے، سنت کے راستے سے نکل گئے، اس لیے خارج کہا گیا. اور اس معنی کے اعتبار سے جتنے بدعتی فرقے ہیں سب خوارج ہیں. اس معنی کے اعتبار سب کے سب، صوفیت، اخوانیت، رافضیت، ہے کہ نہیں؟ شخصیت پرستی، توہین صحابہ، انکار سنت، جتنے بھی فرقے ہیں، اقامت دین کا نام لینے والے، حکومت اسلام کی قائم کرنے کی بات کر کے، حکومت نہیں بلکہ اپنی سیاست چمکانے کی بات کرنے والے، یہ سب کے سب اس کے اندر مانے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جب خوارج کا دوسرا محدود معنی لیا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا مسلمانوں کے حکمران کے، مسلمانوں کے حاکم کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل جانا. مسلمانوں کے حاکم کی اطاعت سے نکل جانا، یہ اس کا دوسرا معنی ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 معنی ہوتے ہیں. خیر، اس کے بعد ہمارے سامنے ایک آخری قول، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قول بلکہ 2 قول ہیں، اسے ہم شاید اس بقیہ وقت میں مکمل نہ کر سکیں، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرنا مناسب سمجھتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو بہت گہرائی سے سمجھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں عام طور پر ہمارے سامنے نہیں آتی، عوام الناس کے سامنے اس طرح کے مضامین پر گفتگو نہیں ہوتی. اور یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور ایسے ہی امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو آ رہا ہے، یہ 2 کے دونوں اقوال، اور آگے
آخری قول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان 3 اقوال کے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی مجلس میں یہ بات مکمل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں خروج کے فتنے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خارجیت کا فتنہ جو ہمیشہ سے امت میں ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی کے مطابق ہر دور میں خارجیت کا فتنہ رہے گا، یہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ دجال جب آئے گا تو اس کے ساتھ جو ہوں گے وہ بھی خوارج ہوں گے۔ تو دجال کے ساتھ جو ہوں گے وہ خوارج ہوں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ دجال جب نکلے گا تو اس وقت جو اس کا ساتھ دینے والے ہوں گے وہ خوارج ہوں گے، یعنی دجال کے ساتھ خوارج نکلیں گے یا خوارج کے ساتھ دجال نکلے گا، دونوں طرح کی تعبیر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح روایتوں میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یطلع قرن، رافضیت خارجیت کی سینگ نکلے گی، یعنی فتنہ سر اٹھائے گا۔ فقطع کلما طلع قرن قطع، جب خارجیت کی سینگ اٹھے گی، سر اٹھے گا، اسے کاٹ دیا جائے گا۔ کہتے ہیں اس بات کو عمر بن خطاب عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 20 مرتبہ دہرایا۔ کلما طلع قرن قطع ثم کلما طلع قرن قطع، جب کوئی سینگ اٹھے گی خارجیت کی کا سر اٹھے گا، اسے کاٹ دیا جائے گا، پھر دوسرا اٹھے گا، کاٹ دیا جائے گا، پھر تیسرا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 گنوائے۔ کتنا گنوائے؟ 20 گنوائے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یخرج فی عراضہم الدجال، یہاں تک کہ انہی لوگوں کے جھرمٹ میں، انہی لوگوں کے گٹھ بندھن میں دجال بھی نکلے گا۔ یعنی جب سے یہ فتنہ عثمان غنی کے دور سے، یعنی فرقے کی شکل میں، فکر کی شکل میں تو اللہ کے نبی کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ یہ فکر خارجیت ہے، فکر ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، کیونکہ آج اسلام سے کوئی فرقہ نہیں ہے لیکن فکر ہے۔ ہر دور میں خارجیت ہے لیکن خوارج کے نام سے کوئی فرقہ نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف فرقہ نہیں ہے کہ ایک فرقہ تھا اسے ختم کر دی، وہ فرقہ ختم ہو گیا تو فکر ختم ہو گئی، نہیں، ایک فکر ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث سے یہ بات مؤکد ہو جاتی ہے کہ خارجیت کی فکر جو ہے وہ پیدا ہوتی رہے گی، دبا دیا جائے گا پھر نکلے گی فکر، پھر دبا دیا جائے گا پھر آئے گی فکر، اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ 20 مرتبہ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ سلسلہ چلتا آخری وقت میں جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس وقت بھی دجال کے ساتھ یہ لوگ نکلیں گے۔ یہ خوارج کا فتنہ۔ اس لیے اس فکر کو دبانے، کچلنے اور اس فکر کے فساد کو سمجھنے کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان اصولوں کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ خارجیت کا معنی ہم جان گئے، خوارج ہم سمجھتے ہیں کون ہیں۔ اب خوارج ہیں، آج خوارج کے نام کا کوئی فرقہ نہیں ہے لیکن خوارج کی فکر آج بھی جوں کا توں موجود ہے، بلکہ میڈیا اور جدید وسائل اور زیادہ دنگے فساد پھیلانے والے فتنہ پروروں کی کثرت کی وجہ سے اس کے نقصانات اور اس کے خطرات پہلے کے مقابلے میں آج زیادہ ہو گئے۔ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں اس بات کا اختتام کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو سلف امت کی ان تصریحات کو بہت گہرائی سے، بصیرت سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس پہلو کے جتنے شوشے ہیں، شبہے ہیں، اشکالات ہیں، ان تمام اشکالات اور شبہات کو دور کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ورغلانے میں، بہکانے میں آنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔